أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا آمین ثم آمین. انشاءاللہ تعالی آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آیا نمبر 104 سے سورۃ البقرہ کی. اور یہ آیت جو ہے آپ کو پتا ہوگا کل تو خیر ہم نے سورۃ العلق کور کی تھی تو ابھی کائنڈ آف ڈرفٹڈ اوے فرام سورۃ البقرہ، لیکن اس سے ایک دن پہلے جو ہم نے کور کیا تھا وہ پورا کا پورا جو تھی جوئش ہسٹری میں ہی چل رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو کچھ ہوا تھا اور لوگ جو ملوث ہو گئے تھے سحر کے اندر، اور ایون جو ایسی سائنسز بھی تھیں جو ریویل ہوئی تھیں اس کو بھی لوگوں نے کس طرح سے ٹویسٹ کیا تھا، اور وہ والا سیگمنٹ جو تھا ہم نے پڑھا تھا. اب جو ہے ہم اس آیت پہ پہنچ رہے ہیں 104 پر. اچھا لیٹ می اسٹارٹ بائی ریسیٹیشن انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد we will move onwards from there. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. All right, انشاءاللہ.
Continuing on, ayah number 104, Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. So Allah subhanahu wa ta'ala says کہ یہ before we go there, واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ جزاک اللہ خیر سمینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جب مسلمانوں میں جو وعظ کرتے تھے، ان میں بیٹھنا ہوتا تھا، تو ان کو جو آپ کے کمپینینز جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے رائنا، مطلب ایک ورڈ یوز کرتے تھے، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ہماری طرف آپ جو ہے ہماری اٹینشن پے کریں، یا لائک یو نو اس کا یہ میننگ ہوا کرتا تھا. لیکن جو یہودی جو ہوتے تھے ان کے ہیبرو میں اس کے جو تھے کچھ ایسے میننگ تھے جو کہ صحیح نہیں تھے، اور مطلب انسلٹنگ میننگ تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹوکا کہ آپ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہیں کہیں، بلکہ انہیں کہیں کہ وقولوا انظرنا، کہ انظرنا کہ ہماری طرف جو ہے آپ دیکھیے، کہ لائک یو نو انظرنا، اور آپ جو ہے دوسرا ورڈ یوز کریں، اس ورڈ کو نہ یوز کریں بلکہ اس کی جگہ پہ دوسرا ورڈ جو ہے وہ یوز کریں. اور وَاسْمَعُوا، اور آپ کہا گیا کہ آپ سنیں، اور کافروں کے لیے جو ہے عذاب علیم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہسٹری ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو ایمان والے تھے ان کو ایک ورڈ یوز کرنے سے روکا. کوشچن از دس، یہ آیت جو ہے اس میں سب سے جو ایک ڈفرینٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ چیٹ باکس میں کوئی لکھ سکتا ہے؟ Anyone? Okay. چلے ورڈ بائی ورڈ میننگ کرتے ہیں. یا ایوہ الذین آمنو، او یو، یا ایوہ، یا ایوہ جو ہے کس لیے آتا ہے؟ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے. سب سے پہلے کیا آیا تھا شروع میں؟ یا ایوہ الناس. اب یا ایوہ الذین آمنو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یا ایوہ الذین آمنو فرسٹ ٹائم آ رہا ہے قرآن میں. اوکے، یہ بات ہے اس کی سب سے زیادہ. Yes, Ra'ina in Arabic means be careful, listen to us. It is not supposed to be کیا کہتے ہیں derogatory term as such. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے وہ یہودی اس کو زبان دبا کے بولتے تھے اس کا کچھ اور میننگ تھا، اور جو میننگ تھا وہ آپ تفسیر میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. میں تو مینشن بھی نہیں کروں گی. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ don't say it, تو I'm not going to say it. تو I'm not going to say it. لیکن سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں وہ ورڈ یوز کرو، تو کس لیے اس کا جو آلٹرنیٹیو میننگ ہے وہ بھی مینشن کرنے کی ضرورت نہیں. رائٹ، دیٹ از واٹ آئی وڈ بلیو. اٹ از دیئر ان تفاسیر کہ اس کا آلٹرنیٹیو میننگ کیا تھا جو یہودی جس کو وہ کر رہے تھے، لیکن آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مینشن اٹ بیکاز جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نہیں کہو تو ہم کیسے کہیں گے؟ رائٹ. تو یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے جو ایمان والے ہیں. لا تقولوا، نہ کہو، ڈو ناٹ سے، رائنا، رائنا کہ جو ہے کہ یہ ورڈ نہ کہیں آپ. وقولوا انظرنا، اور اس کی جگہ پہ کیا کہو؟ وہ کیا ہے؟ این قولو، کہو، انظرنا کہ مطلب ہماری طرف آپ دیکھیں، ہماری طرف آپ نظر کریں. اور واسمعوا، واسمعوا اور سنو. واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے جو ہے وہ عذاب علیم ہے. للکافرین میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ 2 ورڈز ہو گئے. لام جو ہے وہ فور ہے، کافرین جو ہے کافر ہو گیا، عذاب جو ہے پنشمنٹ، علیم کا مطلب ہے پینفل. ایکچولی علیم جس پیٹرن پہ اس کا مطلب ہے کنٹینیوسلی پینفل، فاعل ان کے وزن پہ ہے، اس کا مطلب ہے کنٹینیوسلی ہے. تو مجھے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے یا ایھا الذین آمنو از ایوری ویئر. یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، رائٹ. کتنی جگہ پہ ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے. یا ایھا الذین کتنے کانٹیکس میں
سورہ آل عمران اینڈ ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. Comes again and again and again. Now it is coming here for the first time in جو ہے قرآن کے اندر یہاں پہ پہلی دفعہ آ رہا ہے. اگر آپ قرآن کا اسٹرکچر دیکھیں جو سو فار وی ہیو اسٹڈیڈ، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ بہت مطلب تھوڑا پڑھا ہے ریلیٹیولی. اور ریلیٹیولی کیا مطلب پورے قرآن کے حساب سے تو بالکل ہی بہت تھوڑا پڑھا ہے. لوگ تو مطلب بہت زیادہ پورا 1 گھنٹے کے اندر ایک سپارہ ہی کرا دیتے ہیں. ہم نے اس لحاظ سے بہت تھوڑا پڑھا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو بہت زیادہ پڑھا ہے اور بہت کافی پڑھا ہے. تو اگر آپ قرآن کا اسٹرکچر دیکھیں، سورۃ البقرہ کا ہی اگر آپ اسٹرکچر دیکھیں تو اٹ اسٹارٹڈ ود کہ یہ کتاب کے ڈسکرپشن سے شروع ہوئی تھی. کتاب یہ کس کے لیے؟ متقین کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہے ایمان والوں کی ڈیفینیشن بتائی، پھر بتایا کہ کافر کون ہوتے ہیں، پھر بتایا منافق کون ہوتے ہیں. ایک جنرل جو ہے ڈسکشن چل رہا ہے. اس کے بعد جو سب سے پہلا جو خطاب آیا، the first address that came, it came when it came in ayah number it is ayah number 21. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ کس کو ایڈریس کیا گیا؟ انسانوں کو ایڈریس کیا گیا، تمام انسانوں کو. ختم ہوئی تھی سورۃ الناس پہ. قرآن ختم ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے تو یا ایھا الناس سے پورے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا تھا. اور مینشن کیا کہ اپنے رب کی عبادت تم نے اختیار کرنی ہے. دس از دا پرپس آف یور لائف. اور عبادت کرنا اللہ کو جاننا ہے اور اللہ کی کو پہچاننا ہے. تم اس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو ٹو نو یور رب. ریکگنائز کرنا ہے تمہیں، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے تاکہ تم اس کی عبادت کر سکو. اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارا کنیکشن جوڑا کہ تمہارا رب کون ہے جس نے تمہیں بنایا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بنایا. ٹھیک ہے، دس واز دا اسٹیٹمنٹ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بتائیں. تم سے پہلے کے لوگوں کو بنایا. اللہ تعالیٰ کہاں ہمیں لے گئے؟ اس کے بعد سب سے پہلے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کن کو بنایا؟ آدم علیہ السلام. نیکسٹ سٹوری آپ نے دیکھی کہ آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. آدم علیہ السلام کا ذکر کیا. ہی واز the first one جو اللہ تعالیٰ نے جن کو ایڈریس کیا کہ یا آدم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس کیا یا آدم. تو یا ایھا الناس تھا. اور فرشتوں سے کہا تو اس میں للملائکۃ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن اس میں اس طرح سے انڈائریکٹ ایڈریس اللہ تعالیٰ نے بتایا. لیکن پھر قال یا آدم، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام ان کو ایڈریس کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کی سٹوری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ آپ جو ہیں یہاں سے چلے جائیں، مطلب دنیا میں ہی جانا آپ کی ڈیسٹنی ہے. اور لیکن جو بھی اس ہدایت کو فالو کرے گا اس کے اوپر جو ہے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا. رائٹ، یہ سٹوری تھی آدم علیہ السلام کی. آئی ایم سمرائزنگ رائٹ ناؤ تاکہ we try to get to whatever point I'm trying to make. نیکسٹ ایڈریس یا بنی اسرائیل. تو والذین من قبلکم میں سب سے پہلے کون تھے؟ آدم علیہ السلام تھے. اب اللہ تعالیٰ پوری ایک نیشن کو جو ہے فرسٹ ہیومن بینگ، ناؤ این انٹائر نیشن اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کریں یا بنی اسرائیل. رائٹ، تو اس سے ایسی بات تو نہیں ہے کہ ان سے پہلے ابھی پروفٹس نہیں آئے تھے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بیچ میں ایک یا بنی اسرائیل کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. اور ان سے جو ہے وہ بات کی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، من قبلکم. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر جو نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، ان کی سٹوریز آئیں ساری. رائٹ، وی وینٹ تھرو آل دیٹ. پھر اس کے بعد ان کی تمام جو واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پھر ایڈریس جو چینج ہوا، آپ آ جائیں آیا نمبر 75 پر. افتطمعون ان یؤمنوا لکم. مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ ایمان لے کر آئیں گے. سلسلہ جوڑ رہا ہے نا اب بنی آدم، پھر اس کے بعد بنی آدم کے بعد جو ہے ہدایت کا سلسلہ جاری ہے بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل کے بعد اب کس کا ذکر آ گیا؟ کہ مسلمانوں کا ذکر آ گیا جو مدینے میں موجود ہیں. اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا جو جیسے نہیں ہوتا کہ آپ کہیں پر ہوتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں، اسپیشلی ہم جیسے اپنے ادھر پردیس میں رہتے ہیں
تو آپ کسی نئے شہر موو ہوتے ہیں تو لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ تو نہیں ہے، پاکستان کے ہوں، آپ کی کوئی رشتہ دار مل جائیں تب تو کیا بات ہے کہ کوئی دور کے بھی رشتہ دار مل جائیں آپ کو. یو آر آلویز لوکنگ فار کنیکشنز کہ جس بیسس پر جو ہے آپ کنیکٹ کر سکیں. تو مسلمان جب مدینہ گئے اور یہودی تھے تو وہ سب سے پہلے تو یہ تو وہی والے لوگ ہیں، یہ تو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس بھی کتاب آئی تھی، ان کے پاس بھی جو ہے وہ رسول آئے تھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تمام انبیاء جو تھے they are like کہ as if their father is the same and their mothers are different. What he meant is کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا ہے لیکن ان کی مدرس سے مطلب یہ کہ سب کی شریعتیں جو تھیں وہ ڈفرینٹ تھیں because they came in different times اور اس زمانے کی جو ضروریات تھیں اس کے حساب سے جو تھی ان کی شریعتیں ان کو دی گئیں. تو اب جب مسلمان جو تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے کہاں ہمارے سب سے پہلے بھائی ہمارے کون ہوں گے کہ وہ اہل کتاب ہوں گے کیونکہ ان کے پاس بھی جو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر سے سلسلہ جوڑا پھر سیکھے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، جبکہ تو ان کے ساتھ جو ہے اور ان میں ایک جو فریق ہے وہ کیا کرتا ہے، سنتا ہے کلام ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، رائٹ. وہ سنتا ہے کلام اور سننے کے بعد اس کو انٹلیکچولائز کرنے کے بعد سمجھنے کے بعد اس کو وہ بدل دیتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو یہ مسلمانوں کو پہلا ایڈریس کیا گیا ان ریلیشن شپ ٹو کہ وہ چاہتے ہیں کہ پرانے جو ہمارے جو رشتے ہیں جڑ جائیں اور یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ ایمان میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو ہوئے بھی تھے جیسے عبداللہ بن سلام تھے، وہ یہودی تھے اور بہت بڑے صحابی بنے، لیکن میجورٹی ڈیڈ ناٹ. اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر جو ہے دوسرا سلسلہ جڑا. تو آپ دیکھیں کہ دیز آر لائک دا کائنڈ آف ناٹس، ایک کے بعد ایک، یا ایھا الناس، یا بنی آدم، پھر اس کے بعد یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کے بعد اب مسلمانوں کو جو ہے ادھر ایڈریس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب پھر اب جو ہے مسلمانوں کی جو ہسٹری جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی ہسٹری جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 98 میں اگر آپ آئیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. تمام چیزیں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کہی کہ دیکھو یہ جو تھا تم جو کچھ بھی کرتے رہے ہو، یہ بات انسان جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی لینا جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو الغنی اس کی ذات ہے، الغنی الحمید ہے، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پوری انسانیت جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کو نا یقین کرے، اللہ تعالیٰ کو نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے، جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، رائٹ، جو انسانیت کی گائیڈنس کے لیے گئے اور وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور وہ سیکریفائسز دے رہے ہیں. اب ان کو اگر تم جھٹلاؤ گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فإن اللہ عدو للکافرین، یہ سب سے بڑا کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے he came to the defense of his اولیاء کہ اللہ کی یہ اولیاء ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اب جو ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں جدھر ہم موجود ہیں وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. بہت ساری باتیں ہیں اس آیت میں. سب سے پہلی بات ہے کہ پہلا جو ایڈریس آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. کیا محبت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے رسول کے لیے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو پہلا ایڈریس جو آیا ہے وہ انسانیت کے لیے آیا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے. تو دس از اے پوائنٹ ٹو نوٹ. دوسری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ صرف اس آیت میں، یہ اتنی امیزنگ آیت ہے کہ اگر آپ اس کو سرسری طور پہ پڑھیں گے تو آپ کو صرف لگے گا کہ ہاں یہ ہسٹری کی ایک بات کی جا رہی ہے، لیکن there is a lot to unfold in this one آیا. نمبر 1 جیسے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. نمبر 2 جو
نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ان کو کنڈیم کر رہے ہیں یہودیوں کو یا جو اس طرح کے جو ہے بیہیویئر میں انڈلج کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو بھی جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو ان کی طرح مت بن جانا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ مسلمانوں سے کہا کہ انظرنا کہو اور واسمعوا، سنو بات جو کہی جا رہی ہے اس کو سنو. واسمعوا ابھی کیا آیا تھا پہلے کہ جب ادھر مسلمانوں کا سرا جڑا تھا یہودیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، کہ آپ جو ہے ایک طرح کی ہرس رکھتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں جو سنتے ہیں اور سننے کے بعد چینج کر دیتے ہیں بات کو. مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو سنو، تم بھی جو ہے غور سے سنو. تو وہ ہے نا کہ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے جو ہے اطاعت کی. تو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور جو نہیں سنتے ہیں، جو آپ کی بات کو رد کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آؤٹ رائٹ کون ہے؟ یہ کافر ہیں. یہ کافر کیسے ہو گئے؟ یہ تو اہل کتاب تھے. اگر آپ کو یاد ہو، اگین گوئنگ بیک، جب قرآن شروع ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ کافر کے اگزامپل کیا دی تھی؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. کہ جو اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی تھی کہ کوئی شخص آیا، اس نے جو ہے ایک فائر جو ہے ایک آگ جو ہے لگائی، پورا ماحول روشن ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے جو کافر جو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ہی لے لیا اور ان کو پھر اندھیروں میں چھوڑ دیا. اور سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اب جو ہے مطلب ہدایت کے رہتے ہوئے ہدایت سے جو ہے منہ موڑنا اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی نے روشن کیا اور آپ اندھیروں میں پھر بھی بھٹکتے پھر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کفر کی نشانی ہے، اور یہ جو ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. Going to the next آیا. نیکسٹ آیا کیا ہے؟ ما یود الذین کفروا. ما از واٹ، یہاں پہ نہیں، ٹھیک ہے. یودو چاہتے ہیں، لائک الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. ما یود الذین کفروا، اب یہ ایک جنرل بات ہو گئی کہ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. من اہل الکتاب، من کیا ہے؟ فرام. اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے نہیں چاہتے ہیں لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ لوگ کہاں سے ہوں؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ہوں. ولل مشرکین، اور نہ کہ مشرکین میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دو گروپس بتا دیے جو کہ دو سب کیٹیگریز ہیں، جو کہ ایک اللہ تعالیٰ نے الذین کفروا کے اس میں زمرے میں ڈال دی ہیں. ما یود الذین کفروا، کہ نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں. کون کفر کرتے ہیں؟ من اہل الکتاب. من اہل الکتاب سے من کا مطلب ہے کہ من اہل الکتاب کے سارے، یعنی من کا جو ورڈ ہے یہاں پہ what it means is کہ some of those people, not all لیکن من اہل الکتاب. تو جو ہے ایسے لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اہل کتاب میں سے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولل مشرکین، اور ولل مشرکین جو ہیں وہ کون ہیں؟ کہ وہ مشرک. تو those who associate partners with اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، اور نہ کہ مشرک. دونوں مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سینٹینس میں دونوں کا ذکر کر لیا ہے، ٹھیک ہے. ان ينزل علیکم من خیر من ربکم. ان کیا ہے یہاں پہ؟ کہ دیٹ ينزل، کہ نازل کیا جائے، ٹھیک ہے. علیکم، علیکم میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ علی اور کم. علی جو ہے وہ حرف جر ہے، پریپوزیشن. کم جو ہے وہ اٹیچڈ پروناؤن ہے. کہ ان ينزل علیکم، کہ نازل کیا جائے تمہارے اوپر، من خیر، من خیرین، کہ کوئی بھی بھلائی، اینی گڈ. من جو ہے پریپوزیشن ہے، خیر وہ کیا ہے کہ گڈنس، کوئی بھی
अच्छी चीज, कोई भलाई, मिर रब्बिकुम, अगेन मिन इज फ्रॉम, रब्बिकुम में रब और फिर कुम जो है वो अटैच्ड प्रोनाउन हो गया, अन युनज़्ज़िल अलैकुम मिन खैरिन मिर रब्बिकुम, कि कोई किसी किस्म की जो है खैर आप लोगों पे नाजिल हो, मिर रब्बिकुम, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह जो है ख़ास कर लेता है, मखसूस कर देता है, यख्तस्सु का मतलब है ख़ास कर लेना किसी चीज़ को, जो कोई चीज़ इस किसी के लिए जो है चूज कर लेना। बी रहमती ही में 3 वर्ड्स हो गए, बी जो है हर्फ जर हो गया, रहमत इज मर्सी, और ही जो है हिज अटैच प्रोनाउन हो गया कि अपनी रहमत में से। तो अल्लाह जो है अपनी रहमत में से मखसूस कर लेता है मर्सी, ये मैं यशा, कि जिससे चाहता है, यानी जिसके लिए अल्लाह ताला चाहता है, मन इज लाइक whom, और यशा का मतलब कि ही विल्स, ठीक है। तो अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है, फॉर whom एवर ही विल्स, अल्लाह ताला अपनी मर्जी जो है उसके लिए मखसूस कर लेता है। किसी के चाहने से या नहीं चाहने से फर्क नहीं पड़ता, कि अल्लाह ताला ने कहा कि अहले किताब में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया, और मुशरिकीन में से जो नहीं चाहते कि आप पर, इसमें अलैकुम है इन जमा, यानी तमाम मुसलमानों के ऊपर किसी किस्म की कोई खैर जो है उनके रब से नाजिल हो, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है जिसके लिए चाहते हैं अपना रहम, अपनी मर्जी जो है मखसूस कर लेते हैं। वल्लाहु ज़ुल फज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है ज़ुल फज़्लिल अज़ीम, बहुत फजल वाले हैं, बहुत अजीम फजल, ग्रेट। अल्लाह ताला जो है बड़े बहुत फजल वाली अल्लाह सुब्हान ताला की जो है वो जात है। नाउ अब इट हैज गॉन टू, पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑनर को डिफेंड किया गया, ठीक है। अब अल्लाह सुब्हान ताला जो है इनकी बात कर रहे हैं कि अहले किताब में ऐसे लोग हैं और मुशरिकीन जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मुसलमानों के ऊपर किसी किस्म की कोई ब्लेसिंग जो है वो नाजिल हो, ठीक है। और लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत जो है वो जिसके लिए चाहे वो मखसूस कर लेता है। वल्लाहु ज़ुल फज़्लिल अज़ीम, अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कहाँ से है, किधर से है, किस फैमिली से है, रसूल अल्लाह की फैमिली की क्या मतलब, वो सब अपनी जगह पे अहले बैत की जो है तकरीम करना, उनकी इज्जत करना, उनसे मोहब्बत करना। लेकिन अब आप सैयद बन गए हैं और आप बोलें कि हम उनके उससे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला डजंट, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है अपनी जो है रहमत जो है मखसूस कर लेता है। फिर दिस पैसेज गोज बैक टू वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। हुआ था भी हिस्टोरिकली पहले किसी के लिए अल्लाह ताला ने कहा था कि इसको मैंने सेलेक्ट किया है, और कहा था हुक्म सिजदा करो, और किसी ने कहा नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, राइट। दिस इज द कनेक्शन बैक अगेन, कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, और वह क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, राइट, मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं अपॉइंट करने वाला हूँ। और फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कहा कि उनको कहा था कि हमने जो है आपको जो है अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, आपको अपना फضل दिया, यही ज़ुल फज़्लिल अज़ीम का ही वर्ड है ना, फضل दिया, हमने आपको फضل दिया, आपको सेलेक्ट किया। अब मुसलमानों की बात हो रही है। अब ऑलरेडी यू कैन सेंस कि अब जो है टाइड इज टर्निंग इन द सूरा, द टाइड इज टर्निंग, द थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फर्स्ट एड्रेस हैज कम, कैन यू सी दैट। नंबर 2, अल्लाह ताला ने कहा कि मुसलमानों को जो उस वक्त मौजूद थे उन्हीं का पूरा जिक्र किया गया कि अल्लाह ताला, खाली रसूल अल्लाह का जिक्र, अभी तो रसूल अल्लाह तो हैं ही हैं, लेकिन मुसलमानों का पूरा जिक्र आ रहा है यहाँ पर, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे उस वक्त, जो उम्मत मुस्लिमा उधर बन रही थी, कि ये नहीं चाहते कि आपके किसी किस्म का भी जो है आप पे रहमत और कोई फजल जो है वो नाजिल हो, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला जिसके लिए चाहे अपनी रहमत जो है वो मखसूस कर देता है, राइट। तो वी कैन ऑलरेडी सी कि अब द चैप्टर ऑन द प्रीवियस चोजन वंस, जिनको अल्लाह ताला ने कहा था इट इज क्लोजिंग ऑन देम, और जो सुभान अल्लाह इतने वाक़यात आए, लेकिन जब ये वाक़या आया कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
رائنا کا اس کو ٹویسٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے اب کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس قدر اس کو سامنے ہمارے لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ, اور ان کی تکریم, ان کی تعظیم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے جب اسٹیبلش کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے اسٹیبلش کرنے کے بعد اب مسلمانوں کا مقام جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی کیا حکم دیا کہ کہیں انظرنا واسمعوا, کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں دیکھنا ہے ہدایت کے لیے کہ وہ جو ہیں پیغمبر ہیں ہمارے, اور واسمعوا and whatever he tells us we are supposed to hold on to it, right? واسمعوا, کیونکہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے اوپر کوئی کسی قسم کا تاج سر پہ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ اب تو جو ہے کوئی امت مسلمہ یہ ہے اور ان کے پاس ہے. ادروائز ہم میں اور پھر جو پریویس پیپل آف دا بک ہے ہمیں کوئی ڈفرینس نہیں رہے گا. تو سنت اللہ کی ایک ہی ہے, اسی لیے قرآن جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے یا ایھا الناس سے, یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں شروع ہوتا. It starts with یا ایھا الناس. It is so beautiful how اگر آپ پڑھنا شروع کریں قرآن کو تو آپ کو لگے گا کہ یہ it doesn't go, it's linear نہیں جاتی ہے قرآن کی کا جو نیریٹو, it's not a linear narrative. جیسے اگر ہم لوگ ہوتے ہیں نا ایک ہی طرح سے ایک ہی یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا, it is all over the place. اس لیے جو ہوتے ہیں جو اورینٹلسٹ وغیرہ ہوتے ہیں کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا ہے یہ قرآن میں کہ کوئی ایک واقعہ آیا, ابھی یہ ان کا جو ہے وہ بیبیلون کے فرشتوں کا ان کا واقعہ آ رہا تھا, جادوگروں کا, اور کہ وہ انہوں نے جادو کیا اور یہ کیا, اس کے بعد سے ایک دم یہ ٹاپک چینج ہو گیا. لیکن سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تدبر سے ہی انسان جو ہے اس کے لیے بڑا آپ کو جو ہے اپنے آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے کہ انگیج کرنا پڑتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ قرآن کی اگزامپل جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی سمندر, مطلب کوئی ڈیپ سی ہے اور اس ڈیپ سی کے اندر جیمز ہیں, اور باقاعدہ ان کی جو کتاب ہے ریگارڈنگ دس امام غزالی کی, اس میں ہی ڈسکرائبز ہیں کہ کوئی گیا تو کسی کو صرف جھاگ ملا اوپر, کوئی اور گیا اس کو نیچے اور کوئی ڈیپ ملی, اینڈ دین ہی ڈسکرائبز کہ دیز آر دا روبیز, یہ اور خوبصورت جو ہیں جیمز لے کر آ رہے ہیں, جو whoever goes deeper and deeper اس کو اور زیادہ جیمز ملتے چلے جاتے ہیں. تو یہ قرآن جو ہے it is very very much connected. اگر آپ سوچنا شروع کریں, یہ بڑی خوبصورت اگزامپل سورۃ الواقعہ کے اندر ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے. قرآن جو ہے جواب قسم میں آیا ہے, فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم, کہ اللہ تعالیٰ نے کس کی قسم کھائی, کہ سٹارز کی قسم کھائی. مواقع النجوم, the situation points جو ہیں سٹارز کی, جہاں پہ سٹارز جو ہیں وہ لوکیٹڈ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت عظیم قسم ہے. اور اس کے بعد جو جواب قسم میں کس کا ذکر کیا گیا ہے, قرآن کا. یہ قرآن جو ہے وہ عظیم شان کتاب ہے. تو میں نے I heard حمزہ یوسف he was saying کہ جب وہ سہارا ڈیزرٹ میں جو تھے he used to live, اینڈ وہاں پہ کہتے تھے کہ جو ادھر جو ڈیزرٹ کے جو ڈویلرز ہوتے تھے, جو بدو ہوتے تھے, وہ لوگ جو ہوتے تھے بڑے فیملیئر ہوتے تھے نائٹ اسکائی سے. اور کہتے تھے میں دیکھتا تھا تو کہتے پہلے تو بات ہے کہ شہروں میں تو نظر بھی نہیں آتا ہے جو ہے آسمان. کہتے تھے مجھے ایسا لگتا تھا اتنے زیادہ, کیونکہ وہ کلیئر ڈیزرٹ ہوتا تھا تو بہت زیادہ جو تھے اسٹارز نظر آتے تھے, اور لگتا تھا کہ جیسے اٹس آل ٹوٹلی جمبلڈ اپ, کوئی اسٹارز کا جو ہے وہ کوئی پیٹرن سمجھ نہیں آتا تھا. لیکن جو لوگ وہاں پہ رہتے تھے وہ بڑا غور سے وہ they used to observe the night sky, تو وہ پوائنٹ کرتے تھے کہ یہ اسٹار جو ہے یہ اس کا یہ نام ہے, یہ اسٹار اس کا یہ نام ہے, یہ اسٹار اس کا یہ نام ہے, یہ اس ٹائم پہ نکلتا ہے, اب یہ والا جو ہے پاتھ فالو کرے گا. تو حمزہ یوسف کہتے تھے کہ میں جسٹ بیکاز میں سال میں جب رہنے لگا تو مجھے بھی سمجھ آنے لگ گئے اسٹارس, مجھے بھی سمجھ آنے لگ گئے. لیکن جو جسے کہتے ہیں نا ایک تدبر کے بعد, ایک غور کرنے کے بعد, تو وہ جو ہے اس آیت کا ریفرنس سے کہتے تھے کہ تب مجھے یہ آیت سمجھ آئی کہ جس طرح سے نائٹ اسکائی ہے اور اس میں جمبلڈ اپ سٹارز ہیں, یہ قرآن کی آیتیں جو ہیں نا یہ اسی طرح سے ہیں.
کہ لگے گا جیسے کہ ساری چیزیں ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہیں، لیکن جو ادھر جس کی نظر ان ستاروں پہ ٹھہر جائے اور جو ان کو آبزرو کرنا شروع کرے اور جو ان کے کورس کو فالو کرنا شروع کرے، یعنی ایک طرح کی ڈس ایسوسیشن چاہیے پوری دنیا سے کہ آپ ڈس ایسوسیٹ ہو کر جو ہے قرآن کے ساتھ وہ کرتے ہیں، دین یو آر ایبل ٹو سی. کہتے ہیں مجھے بھی سمجھ آنے لگ گئے، تب مجھے سمجھ آیا کہ اس آیت کا جو ہے میننگ کیا ہے. تو یہ دیر از سچ اے بیوٹیفل پیٹرن اینڈ سم ٹائمز آئی ٹرائی ٹو میک دیز ڈائیگرامس وغیرہ، لیکن اتنا خوبصورت سلسلہ چل رہا تھا آیتوں کا، اور اب جو ٹرانزیشن آ رہا ہے تو I just could not find myself making میں نے کہا یہ تو پوری کا پورا جو ہم نے پڑھا ہے یہ سب ان آیتوں میں کور ہو رہا ہے. تو واللہ ذو الفضل العظیم. Let's go to the next آیا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ، ما کہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی، ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، ہم ایبروگیٹ کر دیتے ہیں، ہم کینسل آؤٹ کر دیتے ہیں. من آیتن، من جو ہے کیا ہے فرام، آیتن کیا ہے کہ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی سائن، ٹھیک ہے. او ننسیہا، یا اسے بھلا دیتے ہیں. نأتی بخیر منہا او مثلہا، نأتی ہم لے کر آتے ہیں. ننسیہا کا مطلب ہے کہ ہم اسے بھلا دیتے ہیں. ہا جو ہے ادھر اٹیچ پروناؤن ہے، گوز بیک ٹو دی آیا کہ ہم بھلا دیتے ہیں. نأتی بخیر منہا، نأتی کا کیا مطلب ہے کہ ہم لے کر آتے ہیں بخیر، بہتر، منہا اس سے بہتر، او مثلہا یا اس کی طرح. منہا میں بھی ہا اٹیچ پروناؤن ہے گوئنگ بیک ٹو آیا، مثلہا میں بھی اٹیچ پروناؤن ہے ہا گوئنگ بیک ٹو دی آیا. کہ جو بھی آیت جو کوئی بھی سائن جو ہوتا ہے ہم اس کو ایبروگیٹ کر دیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر یا لے کر آتے ہیں. او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. علم تعلم کیا ہے کہ تو کیا نہیں تو جانتا کہ اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ ڈونٹ یو نو. آ جو ہے یہاں پہ جو حمزہ ہے الاستفہام ہے کوسچننگ کے لیے، لم از نہیں، تعلم جانتا ہے یعنی آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان اللہ کہ ڈیفینیٹلی اللہ اللہ پر کلی ہر چیز پہ شیء ان چیز پہ قدیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اوکے تو اس کے بڑی تفصیل میں آپ جائیں گے تو پوری جو ہے نا اس ٹاپک کو انہوں نے ڈیل کیا ہے کہ آیتوں کے نسخ سے کیا میننگ ہوتا ہے، اور کوئی بھی آیت اگر ایبروگیٹ کر دی جاتی ہے یا اس کے علاوہ جو ہے دوسری آیت لے کر آتے ہیں. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تو obviously یہودیوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ جب مسلمان آئے اور مسلمانوں کی چیزیں جو تھیں احکامات ڈفرینٹ تھے تو کہتے ہیں اچھا تمہارے رسول سیم ہے تو یہ ڈفرینٹ کیوں تھوڑے سے احکامات ہیں، قبلہ کیوں ڈفرینٹ ہے. ہر چیز پہ ان کو ٹوکتے تھے کہ اچھا یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے جو ہے کہ مائنڈ چینج ہو گیا، کوئی ڈفرینٹ چیز لے کر آ گئے ہیں، رائٹ. تو ایک تو ہسٹوریکل نیریٹو یہ تھا، لیکن کین یو سینس ایز اف اب چیز تھنگس آر گوئنگ ٹو چینج. اب تک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ اگر ہم کسی چیز کو جو ہے ریپلیس کر دیتے ہیں، کیا ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے، کیا ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اتنی محبت سے ان کو ایڈریس کیا، ان کو تمام بتائیں ان کی نعمتیں اور ان کی چیزیں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے پوری کی پوری ایک شریعت ریپلیس ہو جا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بنی اسماعیل سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ گئے ہیں، ان کی شریعت آ گئی ہے، امت مسلمہ ڈیولپ ہو رہی ہے مدینے میں، اور قرآن از دا فائنل میسج جو کہ اللہ تعالیٰ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ جو میسج ہے اب چینج کا، کہ اب جو ہے جسے کہتے ہیں نا وہ موسم چینج ہوتا ہے، سیزن چینج ہوتا ہے، یو کین سینس اٹ. شروع ایک دم نہیں چینج ہو جاتا نا موسم، جب چینج ہوتا ہے جب کوئی ایک دم نہیں چینج ہو جاتا. ابھی ایک دم سے پتہ چلے گا کہ وہ اسپرنگ تھی اور اسپرنگ کے بعد جو ہے وہ ٹھنڈک رہتی ہے، لنگر آن کرتی ہے، پھر اس کے بعد لگتا ہے کہ نہیں اب گرمی آ رہی ہے. آہستہ آہستہ ایک دو دن آئیں گے کہ آپ کو لگے گا گرمی آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جب گرمی ختم ہونے لگتی ہے تو لگتا ہے کہ اب تھوڑی سی ہوا میں ایک کولنس آنا شروع ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب موسم کا جو ہے چینج ہونے کا پتہ چل رہا ہے. تو وہی جو موسم چینج کرنے والا ہے نا رب، جو ہم ارد گرد اپنی آیتیں دیکھتے ہیں، یہی موسم جو ہے اب شریعت کا چینج ہو رہا ہے. تو اب ہلکے ہلکے
جو ہے ایسی اب جو ہے بریز آ رہی ہے آیتوں کی، یہ جیسے یہ آیت ہے کہ ایک آیت کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم ایک آیت بھی بدل دیں یا اس کو بھلا دیں اور ننسیا، لائک اللہ تعالیٰ کیا کی تو میموری سے نہیں، مطلب کہنے کا مطلب ہے اٹ از گون فرام دا، اٹ از اریزڈ فرام دا میموری آف دا مین کائنڈ، او ننسیا، لائک اس چیز کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی اور وہ نہیں رہی. سبحان اللہ. تو ہم کوئی اور چیز اس کی جگہ پر لے کر آئیں گے، بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے؟ Think about this in the greater sense of the picture. اگر آپ اس چیز کو نوٹ کریں، میں بڑی ہسٹوریکل کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہوں جو لوگ وزٹ کرتے ہیں کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، ادھر ابراہیم علیہ السلام کا پرابیبلی کہتے ہیں مقبرہ تھا، یہاں پہ یہ تھا. ان کو شیورٹی بھی نہیں ہوتی ہے، مطلب ایک اندازہ ہے لوگوں کو کہ یہاں پر جو ہے کہتے ہیں کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، یہاں پر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام. اتنی چیزیں کہ ایون جو پروفٹس چلے گئے ان کا ذکر جو ہے obviously اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر بندے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن آپ اپنے ہمارے آپ اسلام کو دیکھیں، کعبہ اللہ تعالیٰ نے جو سگنیفائی کیا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام از دا جو ہے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبوی میں الگ، وہ مدینہ الگ شہر ہے. تو ہر چیز جو ہے ایون جو یہ ہمارے لیے جو مقامات تک اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں جو فزیکل ریالٹی بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی پریزروڈ ہے اپنی جگہ پر. یہ تو صرف فزیکل چیزیں ہیں. تو what about the آیات of اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو ہم نے ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پریزرو کیا ہے ہدایت کے لیے. یہ بہت بڑی ہمارے لیے جو ہے نعمت ہے. دوسری بات ہے it is besides the point او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. This is in relation to کسی نے مجھے آج ایک کوشچن بھیجا تھا، اس کے بھی میں آنسر کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کسی چیز کو بھلا دیتے ہیں، کسی چیز کو اریز کر دیتے ہیں، کسی چیز کو ہم چینج کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے کر آتے ہیں یا پھر اس جیسی ہی لے کر آتے ہیں. ایک اس کے اندر ایک اور بہت بڑی ریالٹی ہے اس آیت کے اندر اپارٹ فرام دا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، کہ ہماری زندگیاں جو ہیں، ہم اپنی پرسنل لائف میں جو دیکھتے ہیں، جو ٹریجڈیز ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، جو غم ہوتے ہیں، جن چیزوں کے ساتھ ایسے لگتا ہے کچھ غم تو ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل ہی پنجے گاڑ کے دل میں جو ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور جاتے نہیں ہیں، رائٹ. کتنی چیزیں ہوتی ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یو جسٹ وانٹ دیم ٹو بی اریزڈ فرام یور میموری، کے پینفل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یا کیا چیز ہوتی ہے. ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے ان اللہ کہ اس چیز کو یقین کر کے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں تو تمام چیزیں جو ہیں جو پینفل ہیں ان کو اریز کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ replaces with things that are better بیٹر. اور لائک یو نو ایون کہ جس چیز سے آپ اٹیچ ہوتے ہیں، لائک ہمیں کس چیز سے اٹیچ ہونا ہے، کس چیز سے اٹیچ ہونا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے. بیکاز ایبسولوٹ ریالٹی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ایبسولوٹ ریالٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. باقی سب آیات ہیں، باقی سب جو ہیں وہ سائنس ہیں. ایون مطلب میں ان کی بات کر رہی ہوں، دنیا میں جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ارد گرد جو چیزیں دی ہیں، ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے. دس از دا پرپس آف ایوری تھنگ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی ہسٹری، جو بھی پین، جو بھی وٹ ایور وی گو تھرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ can change it and Allah subhanahu wa ta'ala can replace it with things that are better. ٹھیک ہے. This is besides the point, but I think this is very important because اللہ تعالیٰ بھلا بھی دیتے ہیں چیزیں، بھلا بھی دیتے ہیں. It is possible کہ we can get over things because why علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. نہیں، آپ سے انسان کو یہ سوال کرنا چاہیے، تمہیں نہیں معلوم اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چیز بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ایک آیت اور کر لیتے ہیں if you allow me انشاءاللہ تعالی. علم تعلم ان اللہ لہ
ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. Then this ayat is کہ علم تعلم کہ کیا آپ نہیں جانتے, سملرلی وہی جو ابھی علم تعلم آیا تھا, ان اللہ کہ بے شک اللہ, ان اللہ کہ اللہ لہو to him belongs, what belongs to him, لا جو ہے ادھر حرف جر ہے, ہو جو ہے وہ attached pronoun ہے. ملک السماوات والارض, kingdoms of the heavens and the earth, ٹھیک ہے, بادشاہت ہی اللہ تعالیٰ کی ہے. ملک السماوات والارض وما لکم, اور نہیں ہے تمہارے لیے, وما لکم, اور نہیں ہے, لکم تمہارے لیے, for all of you, من دون اللہ. ابھی تک تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جاتا ہے, اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کو, ہم سب کو, پوری انسانیت کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, میوں ولی یوں ولا نصیر, کوئی ولی یا کوئی نصیر, ولی حامی پروٹیکٹر, وا از اگین اینڈ, لا از نہیں, اور نصیر کوئی مددگار نہیں ہے. I think I need to take my words back, right? I think I need to, میں نے تو کہا آپ سے, یہ تو ہسٹوریکل کانٹیکس ہی, میں بھی میں شاید کوئی بات جو ہے باہر نکال کے کر رہی ہوں, رائٹ, کہ کوئی آیت ہم لے کر آتے ہیں اور اس کو ہم بھلا سکتے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا کہ کہ it does not refer to only this, ایک جنرل سینس. نیکسٹ آیت جو ہے it addressed all of us, right? اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام کنگڈم جو ہے آسمانوں کی اور زمین کی, وہ اللہ تعالیٰ کو بلونگ کرتی ہے, اور تمہارا کوئی ولی یا کوئی نصیر, تمہیں مدد کرنے والا جو ہے کوئی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو سیم چیز کہ ہماری جو اٹیچمنٹ, جو چیزیں ہمارے دل کے تار جن جن چیزوں سے جڑ جاتے ہیں اور ہم کٹنے لگتے ہیں, اور اندر سے جو انسان لہو لہان ہو رہا ہوتا ہے because of whatever things we hold on to, we cannot let go of. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ ولی ہے اور نہ کوئی نصیر ہے. پوری کنگڈم جو ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی اس کو بلونگ کرتی ہے. تو کہاں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کی بات کی, جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بہت بڑا کوئی افسر ہوتا ہے, میں اگزامپل دے رہی ہوں, کوئی بہت بڑا افسر ہوتا ہے, اس کو آپ کوئی بہت ہی چھوٹا سا کام بول دیں, رائٹ, کوئی بہت بڑا افسر ہوتا ہے, اس کو آپ کوئی چھوٹا سا کام کہہ دیں تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں کروا دوں گا. آپ اس کو نیگ کرنا شروع کر دیں کہ کہ یہ پلیز اتنا سا چھوٹا سا کام ہے, یہ پلیز میرا یہ کر دینا, یہ کہیں گے تم کو پتا ہے کہ میری کتنی پاور ہے, پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو میرے گرد کوئی کام کر رہا ہے, پوری میں اتنا بڑا سی ای او ہوں, میرے اتنی بڑی وہ ہے, تمہیں اتنی چھوٹی سی چیز کیسے پڑ گئی ہو کہ لائک ایز اف آئی کین ناٹ ڈو دس. تو ہم لوگ جو ہے نا, ہم وہی ہیں, ہم اپنے ٹائم کیپسول میں ہیں, ہم اپنے وقت کی کیپسول میں, ہم اپنے مسئلوں کو دیکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ لائک کہ یہ پہاڑ جیسا مسئلہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہم ہوتے ہیں کہ لائک ہماری ہوتی ہے کہ یہ ہماری دعا بالکل ایسی قبول ہو جائے, اس طرح سے ہو جائے, پورا پرسکرپشن ہم لکھ کے اپنا نسخہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو پتہ ہے میں کون ہوں. میں نے کہا کہ میں ایک آیت بھی چینج کرتا ہوں, میں I can bring it to one ayah down. This is called جو ہے immanence versus transcendence, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا کلوز ہے, اتنا لطیف ہے کہ باریک سے باریک جو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے نا, اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس کی جو پرک ہوتی ہے نا, اس کو ہماری جو ہے نا وہ ریموو کر سکتا ہے. اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے, جو ہم پین فیل کرتے ہیں نا, he knows, he is so close to us, he knows what we go through. لیکن اس کی پاور جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ زوم آؤٹ کیا اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن سے, ایک آیت لی اور اللہ تعالیٰ نے کہا تم بھول گئے کہ کون ہوں میں وہ ہوں جس کو ملک السماوات والارض. تم ایک آیت کی بات کرتے ہو, تم ایک آیت کی بات کرتے ہو, تم صرف ایک آیت کی بات کرتے ہو. وہ دن تم یاد کرو, یہ سورہ ابراہیم کی آیتوں میں ہے towards the end, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. ایک آیت کو میں بدل کے دوسری آیت لے آؤں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں one day the earth is turned into another earth and the heavens into another heaven and all people appear before God وبرزوا للہ الواحد القہار. اور سب کے سب جو ہیں واحد القہار کے سامنے جو ہیں حاضر کر دیے جائیں گے. ایک آیت کی بات کرتے ہو, میں تو پورے آسمان اور زمین کو بدلنے والا ہوں, کہ میری ملک ہے وہاں پر. تو یہ زندگی جو ہے نا, اسکالرز نے ڈسکرائب کیا کہ
یہ زندگی جو ہے یہ اس طرح سے ہے جیسے ہم لوگ جو ہے نا اگر ایک چونٹی ہو نا اور کوئی بہت ہی انٹریکیٹ قسم کا ٹرکش رگ ہے, کوئی ایرانین رگ ہے, آپ کو پتا ہے نا بہت ہی الیبریٹ پیٹرنز ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک چونٹی چل رہی ہے, اس کو کیا سمجھ آئے گا ابھی بلو کلر تھا اور پنک کلر آ گیا اور ریڈ کلر آ گیا اور یہ کون سا کلر آ گیا, اور اب اس کو کوئی پیٹرن سمجھ آ سکتا ہے؟ ایک چونٹی اگر ایک ٹرکش رگ کے اوپر چل رہی ہے اسے کوئی سمجھ نہیں آئے گی, لیکن آپ کھڑے ہیں اس کے اوپر اور آپ چونٹی کو دیکھ رہے ہیں چلتے ہوئے اور آپ کو پورا کا پورا پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ وہ واو کیا خوبصورت پیٹرن ہے اس کا, کیا خوبصورت پیٹرن ہے, کیا خوبصورت ڈیزائن ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی ایگزامپل کے ساتھ کمپیریزن تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم چونٹیوں کو ایسی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم رینگ رہی ہوتی ہیں اپنے اس کلر سے اس کلر میں آ گئے, اس کلر سے اس کلر میں آ گیا, ہم پریشان کھڑے ہیں ابھی یہ ہونا تھا, یہ ہو گیا, میں ادھر پھنس گئی, میں ادھر ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ زوم آؤٹ کر کے جو ہے نا پوری دنیا کو, پوری کائنات کو کے مالک ہیں, کہ لہو ملک السماوات والارض, رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ملک السماوات والارض, اور وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور کوئی تمہارا ولی اور نصیر نہیں ہے. ان رنگوں میں ایک چوٹی کی طرح ان پیٹرنز میں مت گھر جاؤ, اور انہی چیزوں کے ساتھ جو ہے نا مت اپنی دنیا بنا لو. تمہارا ولی بھی میں ہوں, تمہارا نصیر بھی میں ہوں, اور سارا پیٹرن جو ہے زندگی کا, ساری چیزوں پہ یقین رکھو کہ یہ بڑا خوبصورت رگ ہے, اس کا بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے, بنانے والے نے بڑے سے محبت سے بنایا ہے اور بچھایا ہے, رائٹ. یقین رکھو, یہ توکل ہے. تو ہم وہی چونٹیاں ہیں اپنے اپنے دائرے میں پھنسی ہوئی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ تمام کے تمام. اور اس کی ایک اور انالوجی وہ کیا دیتے ہیں, ہم جو کلرز پہ چل رہے ہیں, جو چونٹی جو چل رہی ہے وہ جو ہے وہ اپیرنٹ ہے, یہ جو ہے عالم الشہادہ ہے. اور اگر آپ کارپٹ کو الٹ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے سارے دھاگے کدھر سے جڑے ہوئے ہیں, یہ عالم الغیب ہے. ساری چیزوں کی انٹریکیٹ ورکنگز جو ہے نا, کسی مشین کو اندر سے کھولتے ہیں تو ساری تاروں کا سرکٹ نظر آتا ہے نا, جمبلڈ اپ, تو وہ کہاں سے کون سی کدھر جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یو کین انڈرسٹینڈ دا میکینکس آف اٹ. اسی طرح سے رخ کو الٹ کے دیکھیں تو وہ عالم الغیب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہی عالم الغیب والشہادہ. جب ہم اپنے وہ چونٹی جو ہے ادھر کنفیوز ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی مشکل بھی پتہ ہے, اور جو پورا کا پورا پیٹرن ہے اس کے پیچھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے وہ سارے راز بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کہاں سے کون سا دھاگا کدھر جڑتا ہے. تو الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. قرآن از مور اباؤٹ جیسے روح میں اترنے والا جو ہے نا, یہ مشروب ہے. جتنا آپ سوچیں گے اپنی روح کی گہرائیوں سے, آپ کو لگے گا کہ this is what I need. I'll stop here. Jazakallah khair. I took a little longer, but Jazakallah khair.